قرآن کہہ رہا ہے 300 سال سے زیادہ تک سوتے رہے، پھر اللہ نے 300 سال کے بعد نیند سے بیدار کیا ان کو۔ اللہ کی قدرت دیکھو، 300 سال سے نہ کھائے ہیں نہ پیے ہیں، مگر اللہ ان کی زندگی سلامت رکھا ہے۔ 300 سال تک غار میں سوتے رہے، اس کے بعد اللہ نے نیند سے بیدار کیا، اٹھے، 300 سال پہلے کھائے ہوئے تھے، اب آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں، پہلے یہ بات کی۔ تو کسی نے کہا سورج کو دیکھتے ہوئے، اب سو رہے تھے تو سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتے وقت سو رہے تھے، جب بیدار ہوئے اس وقت سورج نکل رہا تھا، تو سمجھے سورج ڈوبتے وقت سو گئے، نکلتے وقت اٹھے ہیں، چاہے ایک دن یا اس سے کم کا فاصلہ ہوا، یہ سمجھ رہے تھے۔ سمجھ کر بعض لوگ کہنے لگے ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے ہیں، لیکن دیکھا ناخن بڑھ کے بڑے ہو گئے ہیں، بال بڑے بڑے ہو گئے ہیں، حالتیں بدل گئی ہیں، تو یہ سوچ کے اللہ کی قدرت پہ معاملہ چھوڑ دیا، کہا اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن اب پھر کہا دیکھو بھوک لگ رہی ہے، جا کے کچھ خرید کے لاؤ، روٹی وغیرہ ہم کھا لیں گے۔ تو اپنے جیبوں میں جو پرانے سکے تھے، 300 سال تک نیند آ گئی، 300 سال کے بعد بیدار ہوئے تو 300 سال پہلے کے سکے جیب میں تھے، اور وہ نکال کے ایک صاحب کو بولے، 7 ولیوں میں سے ایک ولی کو منتخب کر کے بولے جا کے کچھ نان بائی کے پاس روٹی خرید کے لاؤ۔ یہ گئے، جا کے کہنے لگے 300 سال پرانا سکہ دے کر روٹی دیجیے۔ وہ یہ سمجھتے کہ رات میں سوئے دن میں اٹھے، یہ سمجھ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کتنے سال گزر گئے۔ کہا روٹی بنانے والے سے کچھ روٹی دیجیے۔ وہ سکہ لے کے دیکھا، ایک سکے کو ایک نظر دیکھتا تھا، ولی کو ایک نظر دیکھتا۔ کہا یہ کدھر کا اٹھا کے لائے صاحب سکہ؟ وہ تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی گئے رات میں سوئے دن میں اٹھے، رات میں سوئے سو سکہ دن میں لے کے آ رہا ہوں بولے۔ تو انہوں نے دیکھ کے کہا رہی صاحب 300 سال پہلے کا ہے سکہ۔ تو کہا ہاں ایسا کیسا، 300 سال ہو گئے ہم غار میں جا کر؟ کہا ہاں 300 سال پہلے کا سکہ ہے، معلوم ہوتا ہے جب ہی گئے تھے ہوں تم۔ تو کہا اتنا بڑا فاصلہ، اب کون بادشاہ ہے؟ تو کہا وہ بادشاہ 300 سال والا الگ تھا، یہ بادشاہ الگ تھا۔ یہ بادشاہ یہ شریعت کو ماننے والا بادشاہ تھا، اور یہ چاہتا تھا اپنی رعایا کے سامنے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب لے گا، اس لیے لوگوں تم اچھے عمل کرو تاکہ حساب میں کامیاب ہو۔ اب یہ چاہتے تھے لوگوں میں یہ درس دیں کہ اللہ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، مگر لوگ آسانی سے بات سمجھنے والے نہیں تھے۔ تو اب وہ زمانے کا بادشاہ 300 سال بعد والے یہ بادشاہ تھے، وہ نان بائی کے ذریعے ہوتے ہوئے بات پھیلتی رہی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بات پہنچ گئی۔ وہ قصہ سن لیا، آخر ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا فلاں بادشاہ کا دور تھا، ہم دین بچانے کے لیے گئے، غار میں جا کے سو گئے، اب نیند ہوشیار ہوئی، ہم کو نہیں معلوم کہ اتنا وقت گزر گیا۔ تو تعجب کے ساتھ بادشاہ تک جب بات پہنچی تو بادشاہ حیرت میں پڑ گئے اور یہ سمجھا شاید مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے میرا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو دوبارہ نیند سے بیدار کیا ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے یہ بتاؤں اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، محشر کے میدان میں حساب و کتاب ہونے والا ہے، مجھے سمجھانے سہولت کی ضرورت تھی، اچھا ہوا ایک مجھے مثال مل گئی۔ اللہ تعالیٰ 300 سال تک نیند عطا کر کے نیند سے بیدار کر سکتا ہے، تو مار کے دوبارہ زندہ کرنا تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو مجھے سمجھانے کے لیے موقع مل گیا ہے۔ تو بادشاہ خود غار تک آئے، غار تک آ کے یہ ولی سب بیدار تھے، ان سے تمام واقعات پوچھے اور اپنے قلم سے پورے واقعات کو نوٹ کیا۔ اب یہ پورے واقعات لکھے تھے، پھر دوبارہ نیند آ گئی ان اولیاء اللہ کو، اب سو گئے، سوتے ہی پھر ہلایا تو اٹھ نہیں رہے،
تو بادشاہ سمجھا یہ عارضی طور پر اٹھایا گیا تھا، پھر اب ایسے ہی سوتے رہیں گے، ایسے ہی سوتے رہیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، پورا زبانوں سے ان کے جو سنا تھا پورا واقعہ لکھ کے ایک تانبے کے صندوق میں وہ کاغذ رکھ کے وہ صندوق کو اندر گڑھا کھود کے وہیں دفن کر دیے، کر کے ان کے پورے حالات کو اس میں لکھ کر اس کے اوپر سے دیوار اٹھا دیے، اطراف سے دیوار اٹھا کر ان کے اوپر ایک مسجد بنا دیے تاکہ اللہ کی یاد ہوتے رہے، اوپر نمازیں ادا ہوتے رہے۔ ایسا انہوں نے کیا۔ کرنے کے بعد اب وہ ایک غار کے اندر تھے، اور وہ غار اندر جانے کے بعد کھلا صحن بھی تھا، اندر کھلا ہوا صحن، بعد میں اطراف سے دیواریں بنا دی گئی۔ یہ بادشاہ لوگوں نے اس میں کیا کیا تغیرات کرے اللہ کو معلوم ہے۔ تو کھلا ہوا میدان بھی تھا غار میں جانے کے بعد، اور وہ اتفاق سے کھلے میدان میں آرام کر رہے تھے۔ غار کے اندر ایک کھلا میدان، اس کے اندر آرام کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ابھی بھی آرام وہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ان 7 ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں اپنے محبوب نبی کو ان کے قصے سنا رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بہت سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سینکڑوں سال پہلے کے واقعے کو اللہ حبیب سے سینکڑوں سال بعد سنا رہا ہے، تو معلوم ہوا اولیاء اللہ کے تذکرے کرنا، ان کی سیرتوں کو بیان کرنا، ان کی عظمتوں کرامتوں کو بیان کرنا، اگرچہ کہ سینکڑوں سال گزر جائے، یہ اللہ کی سنت اس کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کا ذکر سینکڑوں سال بعد کر رہا ہے، ان کی کرامتیں سینکڑوں سال بعد سنا رہا ہے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسے قرآن میں سنا رہا ہے جو قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کے لیے قرآن نہیں اترا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ تو ہم تو چھوٹی موٹی محفلوں میں اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تو قیامت تک کے انسانوں میں ذکر کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے دوستوں کا تذکرہ کرنا، ان کی عظمتیں بیان کرنا، ان کی کرامتیں بیان کرنا، یہ اللہ تعالی کا خود طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالی سورہ کہف میں اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ سورہ کہف اس کا نام اس لیے ہے کہ کہف غار کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ولی غار میں آرام کر رہے ہیں، اس لیے اللہ اس غار کا ذکر فرمایا ہے اس میں۔ اصحاب کہف بلکہ ذکر کیا غار والے بندے، اللہ والے۔ تو پورے غاروں میں سے اللہ وہ غار کا ذکر کرتا ہے جس غار میں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ والوں سے جس جگہ کو نسبت ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس وہ جگہ بھی باوقار و عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پورا غار کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے حبیب تم سمجھتے ہیں کہ یہ غار والے اور یہ تختی والے، کیونکہ وہ تختی بادشاہ لکھ کے لگا دیا ہے دیوار کو، یہاں اصحاب کہف آرام کر رہے ہیں، 300 سال تک آرام کر کے بیدار ہوئے، وہ بھی لکھا۔ باقی تفصیل اندر صندوق میں اوپر ایک اور ایک تختی ہے، تو اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ غار والے اور یہ تختی والے، ان کے بارے میں تم سمجھتے ہو ایک عجیب قصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حبیب کو سنا رہا عجیب قصہ ہے، سمجھتے ہو، اور ہے بھی ایک عجیب قسم کا قصہ۔ اس لیے کہا کیا عجیب سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے کرتے ارشاد، تفصیل ہے لمبی، میں شارٹ فارم انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ان ولیوں کی شان و کرامت بیان کرتے ہوئے فرما رہا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔
اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان غار والے اولیاء کے سیدھے جانب سے بچتا ہوا نکلتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان کے بائیں جانب سے کتراتا ہوا ڈوب جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ نکلتے وقت سورج کی روشنی ان کے سیدھے جانب پڑنا چاہیے، ان کے بدنوں کی سیدھے جانب پڑنا چاہیے، مگر سیدھے جانب سے بچتا ہوا نکلتا ہے۔ ڈوبتے وقت اس کی کرنیں ان کے بائیں جانب پڑنا چاہیے، لیکن میرے حبیب جب ڈوبتا ہے تو بائیں جانب سے کتراتا ہوا ڈوب جاتا ہے، نہ نکلتے وقت اپنی گرمی اس کو لگنے دیتا ہے، نہ ڈوبتے وقت۔ یہ اس لیے تاکہ ان مبارک بدنوں کو سورج کی گرمی سے نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورج نکلتا ہے تو بھی بچتے ہوئے نکلتا ہے، ڈوبتا بھی ہے تو ان اولیاء کرام سے بچتے ہوئے ڈوبتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ یہ غار کے کھلے میدان میں سو رہے ہیں۔ مطلب کیا اس کے ذکر کا؟ اللہ فرماتا ہے غار کے کھلے میدان میں سو رہے ہیں۔ میدان جب کھلا ہے تو روشنی اچھی طرح پڑنا چاہیے، اس کی تیز کرنیں اچھی طرح ان کے پاک بدنوں کو پڑنا چاہیے، مگر میرے حبیب سورج نکلتے ہوئے بھی اپنی گرمی کی شدت ان کو لگنے نہیں دیتا، ڈوبتے وقت بھی اپنی کرنوں سے کوئی نقصان پہنچتا۔ اب اور کیجئے سورج ہے کیا چیز؟ ہم سمجھتے عقل ہے، اس کو سمجھ ہے، شعور ہے، بے شعور ہم جس کو سمجھتے ہیں۔ ولیوں کی عظمتوں کی بات آتی ہے تو بے شعور کو بھی شعور مل جاتا ہے، بے سمجھ کو بھی عقل مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی عظمت بے سمجھوں کو بھی سمجھا رہا ہے، بے عقلوں کو بھی عطا فرما رہا ہے عظمت ہے۔ یہ اللہ کے دوستوں کا اللہ کے پاس مقام ہے، اللہ کے پاس ان کا بڑا درجہ ہے، اسی لیے زمین و آسمان بھی ان سے محبت کرتے ہیں، چاند و سورج بھی ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا آدم، اور بہجت الاسرار شریف میں تو لکھا ہے حضرت سلطان الاولیاء غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ، سورج طلوع نہیں کرتا جب تک کہ مجھے سلام نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اولیاء اللہ کے ساتھ وہ ادب کرتا ہے تو سلطان الاولیاء کے ساتھ یہ ادب کر رہا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کروں، بات پکی ہو، قرآن سے بھی ثابت ہے تو غوث پاک کی زبان انور سے بھی اسی قرآن کے موافق باتیں ادا ہو رہی ہیں۔ سورج جب تک سلام نہیں کرتا طلوع نہیں کرتا ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالی چاند و سورج کے دل میں بھی اپنے دوستوں کی تعظیم و ادب محبت کا چراغ روشن کر کے رکھا ہے۔ اب انسان فرشتے تو سمجھ والے ہیں، اگر وہ ادب محبت کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو سمجھ رکھتے ہیں، سمجھ خود سمجھاتی ہے اللہ والوں کا اکرام کرنا چاہیے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا چاہیے، لیکن جن کو سمجھ نہیں ہے ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے، اللہ والے ہیں ادب کرو۔ ارے یہی نہیں بلکہ جب یہ جا رہے تھے تو کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ معلوم ہے کتے کو بھی معلوم ہے اللہ والے ہیں، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کتا بھی محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ تفسیروں میں لکھا ہے، تفسیر قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے جب یہ غار کی طرف جا رہے تھے تو کتا بھی ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ یہ چونکہ اپنا ایمان بچانے غار میں چھپنے جا رہے تھے، ان کو ڈر شاید اس لیے ہوا یہ بھونکنے لگے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ ہم لوگ ہیں، سمجھ کے لوگ آ کے پھر یہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، لہذا کتا قریب ہی نہ رہے تاکہ بھونکے نہیں ہمارا پتہ چلے۔ شاید یہ سمجھا ہوگا انہوں نے، یا اللہ بہتر جانتا ہے کیا سمجھا، کتے کو قریب آنے نہیں دے رہے تھے، اس کو ہکالنے لگے، جا نہیں رہا ہے کتا، جتنا ڈرا رہے ہیں آتے جا رہا، بہت زیادہ ڈرانے لگے تو تفسیر میں لکھا ہے وہ کتے کو اللہ نے بولنے کی شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کتا بولتا ہے لا تطردونی انی احب احباب اللہ، قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کتا کہتا ہے اے اللہ والو مجھے اپنی دربار سے مت ٹھکراؤ، میں اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ ایک کتا بھی کہتا ہے مجھے اللہ کے دوستوں سے محبت ہے۔ اب سمجھیے
جانور تک اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا جانتے، کہتے مجھے مت ٹھکراؤ، میں دوستوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ دیکھو کس نے محبت ڈالا، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ساری مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیا۔ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، چاند سورج بھی محبت کرتے ہیں، زمین کے جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ہوا بھی کیا، کتے نے محبت کیا تو جب کہنے لگا ہم کو مجھے مت ٹھکراؤ، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، تو خاموش ہو گئے۔ اب یہ چلتے رہے، کتا بھی ساتھ ساتھ چلتے رہا، وہ غار میں گئے تو چوکھٹ پہ بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی عظمت تو آپ دیکھ لیے، اللہ ساری مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ ایک دوسری بات میں یہ بتاؤں، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے بھی محبت کیا کرتا ہے۔ کتے نے اللہ والوں سے محبت کیا تو اللہ کتے کو بھی چاہنے لگ گیا۔ وہ کیسے؟ جہاں اللہ سورہ کہف میں اپنے دوستوں کا ذکر کر رہا ہے، وہیں ان کے چاہنے والے کتے کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ کتے کا ذکر کرنا خود بتا رہا ہے اللہ ان کو بھی چاہتا ہے جو اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں کتے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کے چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتے کا ذکر قرآن میں عظمتوں کے ساتھ فرما رہا ہے۔ میرے حبیب ان کا کتا کہا، کلبہم بولے تو ان کا کتا، اللہ یہ نہیں کہا والکلب باسط، اور کتا پھیلائے بیٹھا ہے، اپنے ہاتھوں کو چوکھٹ پہ پھیلائے بیٹھا ہے۔ کتا بیٹھا ہے نہیں بولا اللہ، ان کا کتا کہا، الکلب بولے تو کتا، یا کہ کلبہم بولے تو ان کا کتا، ان کا کتا کہا اللہ نے۔ اچھا ان کا کتا کب بولتے؟ کسی کا کتا کوئی خریدا ہوا، کسی کا خریدا ہوا کتا ہے تو بولتے ان کا کتا بولتے نا۔ یہ بولو یہ اولیاء اللہ کتے کو کب خریدے تھے؟ خریدے تھے کیا؟ خریدے نہیں تھے، بلکہ وہ بیچارہ آ رہا تو بھگا دے رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے، تو پھر ان کا کیسے ہوا؟ یہ تو بھگا رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ خود کہا مجھے مت بھگاؤ، میں اولیاء اللہ کو چاہتا ہوں، تو خاموش بیٹھے۔ تو ان کا خریدا ہوا تو نہیں ہے ان کا ہونے کے واسطے، تو اللہ ان کا کیوں بولا؟ کیوں ان کا بولا؟ اس لیے کہ انہوں نے خریدا تو نہیں تھا، مگر کتا ان کو چاہتا تھا۔ چاہتا ہے تو اللہ بولا ان کا کتا۔ ایک کتا ولیوں کو چاہا تو اللہ والوں کا ہو گیا، تو ہم اولیاء اللہ کو چاہے تو ہم کئی کو نہیں ہوتے ولیوں؟ سبحان اللہ۔ ہم بھی عبد الرحمن شاہ قبلہ کے ہیں، ان سے محبت ہو گئی تو ہم بھی ان کے ہیں۔ سبحان ہم کو تاجدار دکن سے محبت ہو گئی، ہم بھی تاجدار دکن کے ہیں۔ ہم کو غریب نواز سے محبت ہو گئی، ہم بھی غریب نواز کے ہیں۔ ہم کو غوث پاک سے محبت ہو گئی، ہم بھی غوث اعظم کے ہیں۔ ان کے شہزادوں سے ہم کو محبت ہو گئی، ہم بھی ان کے شہزادے والے ہیں۔ شہزادوں کے چاہنے والے انہی کے ہو گئے۔ ہم کو سیدی حضرت مردان علی شاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان سے محبت ہو گئی، ہم بھی مردان علی شاہ والے ہو گئے۔ ہم کو عبد القادر ولی قبلہ سے محبت ہو گئے، عبد القادر ولی والے ہو گئے۔ سارے محبوب نگر کے ولیوں سے ہم کو محبت ہے، سارے محبوب نگر کے ولی والے۔ سبحان اللہ۔ کتا ولی کو چاہے تو ولیوں کا ہو گیا، ہم بھی ولیوں کو چاہتے، ہم بھی اولیاء اللہ والے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا اللہ ولیوں کو بھی چاہتا ہے، جو ولیوں کو چاہے ان کو بھی چاہتا ہے۔ اتنا بڑا فرق پڑ گیا وہ کتے میں، ولیوں کو چاہنے کی وجہ سے اتنا بڑا فرق آ گیا، عظمتیں اتنی بڑی ہو گئی۔ میں اب تفصیل تھوڑی سناتا ہوں، قرآن کی تفسیر میں ہے اللہ تعالی ہر سال میں ایک مرتبہ اولیاء اللہ کے کروٹیں غار میں بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سال سیدھی کروٹ پہ بدلتے ہیں، ایک سال بائیں کروٹ پر، اور وہ 10 محرم الحرام کو بدلتے ہیں۔ سیدھی کروٹ آج 10 محرم الحرام کو، پھر آنے والے سال کی 10 محرم الحرام کو بائیں کروٹ بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسا کیوں انتظام کیا؟ اس کی وجہ
बुजुर्गान दीन उलमाए किराम फरमाते हैं ताकि एक तरफ सोते रहने से दीमक ना लग जाए, अल्लाह दीमक से बचाने के लिए इंतजाम किया है। पलटते इसलिए रहते दीमक लग के बदन अनवर को नुकसान ना पहुंचाए। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह कुदरत वाला है, पलटा के भी दीमक से बचा सकता है, हरकतें दे के भी दीमक से बचा सकता है, बेहरकत दिए के भी दीमक से बचा सकता है। अल्लाह चाहे तो ऐसे ही रख के भी बचाए, मगर क्यों पलटाता है? अगर ऐसे ही रखे तो दिमाग नहीं जाता अल्लाह उन पर कैसे करम फरमा रहा है। पलटा इसलिए रहा है, चाहे बेपलटाए के भी दीमक से बचा सकता है। पलटाता इसलिए है ताकि पढ़ने वाले लोग तफसीर में पढ़ें कि ये पलटाए जाते हैं, उनका जहन जाए अल्लाह पलटाता क्यों है, वो भी समझे अल्लाह पर कैसा करम है। अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बदन को खबर में दीमक लगने दे। ये गार में नहीं लगने देता तो किसी खबर में वली को कैसे लगने देगा? गार में इन्हें बचा रहा है, हर खबर में वली को बचा रहा है। क़यामत तक भी रहेंगे, किसी वली को दीमक नहीं लगेगी। अरे उनके बदन तो बदन अनवर है, उनके कफन मुबारक को भी नहीं लगेगी। ऐसे सलामत रहेंगे, क़यामत के दिन भी ऐसे सलामत रहेंगे जैसे कि आज रखा गया है उनको जिस कफन मुबारक। खुशबू यूं ही महकते रहेगी जैसे पहले दिन महकती थी। ये अल्लाह वालों पर शान करीमी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला दोस्तों से निस्बत रखने वाले चीजों को भी सलामत रखता है। हमारे जामे निजामिया के जो बानी है हजरत आरिफ बिल्लाह शेखुल इस्लाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह क़िबला बानी जामे अलैहि रहमतुल्लाह, आपके एक शागिर्द रशीद थे, वो भी बहुत बड़े वली हजरत सैयदी अबुल वफा अफगानी क़िबला अलैहि। उस जमाने में उस्मान अली महबूब अली बादशाह का दौर था। अफगानिस्तान तक जामे निजामिया की शोहरत हुई, अरबिस्तान पूरी दुनिया में हुई। तो अफगानिस्तान के एक वली, उन्होंने सुना यहाँ बहुत बड़े आलिम जलील हैं, वली कामिल है, शरीयत की तालीम सीखने के लिए दूर दराज से सफर तय करके आए और सैयदी बानी जामिया क़िबला जो उस्मान अली बादशाह महबूब अली बादशाह के भी उस्ताद मोहतरम रह चुके हैं, उनके पास आके दीनी तालीम पाते हैं। तो सैयदी बानी जामिया अलैहि रहमतुल रिज़वान के कुर्ते मुबारक को बानी जामिया क़िबला ने अपने शागिर्द हजरत सैयद अबुल वफा अफगानी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को तबरुकन दे दिया, वो लेके रखे। अब उस हजरत के कुर्ते मुबारक को दीगर कपड़ों में रखा गया। तो अब हुआ क्या, हजरत सैयदी अबुल वफा अफगानी क़िबला रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया। वो मुहद्दिस दक्कन सैयद अब्दुल्ला शतब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मदार शरीफ है। अब उनके दोस्त के पास वो रहा करते थे। उनके दोस्त कौन थे? उस जमाने के मुफ्ती हजरत सैयद मखदूम अली क़िबला, हजरत सैयद मखदूम अली शाह, जो भी पूरा मुबारक नाम है, वो मुफ्ती थे उस जमाने में जामे निजामिया के। वो घर मदरसे निजामिया के करीब था, तो दूर दराज से तशरीफ लाए, बल्कि हजरत रख के उनको एक दोस्त की तरह उनको रखे थे। तो अब जब उनका इंतकाल हो गया सैयदी अबुल वफा अफगानी क़िबला रहमतुल्लाह का, तो इनके दोस्त जो जामिया के मुफ्ती है, उनके बेटे एक मुफ्ती इब्राहिम खलील साहब क़िबला, एक हजरत अबू बकर शाह क़िबला अलैहिम रहमतुल्लाह, ये दो बुजुर्गों का भी इंतकाल हो गया है। तो उन्होंने निजामिया के जिम्मेदार हजरात से कहा कि सैयदी बानी जामिया का दिया हुआ तबर्रुक हमारे घर में है। वो ऐसा हुआ, कई कपड़ों के बीच में, कई कपड़ों में रखा गया। वो कई जमाने पहले किसी संदूक में था, वो संदूक में से निकलकर जमीन पर कैसे गिर गया नहीं मालूम। वो जमीन में जाने के बाद कब से पड़ा हुआ था, अचानक सामान सुधारते वक्त मिल गया। वो यूं हुआ कि पुराना जमाना गुजरने की वजह से पूरे कपड़ों को दीमक खा गई, लेकिन सैयदी बानी जामिया क़िबला का जो जुब्बा मुबारक इन्हीं कपड़ों में था, उसको एक दीमक भी नहीं लगी, पूरी सलामत सुभान अल्लाह। उसको कहा ये सैयदी बानी जामिया क़िबला का तबरुक है, निजामिया ही में रहने दीजिए। आज भी जामे निजामिया के कुतुब खाने में
وہ جبہ مبارک رکھا ہے، اس میں کاغذ لکھا ہے، سب باقی کپڑوں کو تو اور کپڑوں کے ساتھ تھی دیمک کھا گئی، مگر اس جبہ مبارک کو جو سیدی امام انوار اللہ شاہ قبلہ علیہ رحمت رضوان کا تھا، اس کو ایک دیمک نے بھی نہیں پکڑا۔ دیکھو ایک اللہ والے کے بدن سے کپڑے کو نسبت ہو گئی تو یہ کپڑے کو بھی دیمک نہیں کھاتی ہے تو بدن انور کو کیا کھائے گی؟ نشان بھی سمجھ میں آتی ہے۔ میں چلتے چلتے ایک دم ذہن میں واقعاتوں کا نسبت بھی ہو گئی تو اللہ اس کی بھی لاج رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک مشہور قصہ سناؤں۔ گلبرگہ شریف ہے، وہاں پر حضرت شیخ دکن حضرت سیدی سراج الدین جنیدی قبلہ رحمت اللہ علیہ کا بھی مزار شریف ہے۔ وہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ عنہ کے گلبرگہ تشریف لانے سے پہلے سے وہاں رہتے ہیں، حضرت سے بھی پہلے زمانے کے ہیں۔ تو اللہ والوں کو اللہ کیسی نظر دیتا ہے، حضرت سیدی سراج الدین جنیدی قبلہ جن کو شیخ دکن کے نام سے یاد کرتے ہیں، گلبرگہ شریف میں مزار شریف ہے ان کا، آپ فرماتے ہیں ہمارے گلبرگہ شریف میں ایک اللہ کے ولی آئیں گے، ان کا نام سید محمد حسینی ہوگا۔ بندہ نواز رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جب تشریف لائیں تو میں ان کے لیے ایک تبرک رکھ رہا ہوں، وہ تبرک ان کو پہنچا دینا۔ وہ کیا تبرک رکھے؟ ایک دیگچی میں کھچڑی گرم کر کے رکھے حضرت کے، اور بولے وہ آئے تو پہنچا دینا اپنے بیٹے کو، بولے اے بیٹے تمہارے دور میں نہیں آئے تو پوترے کو بولنا پہنچانے کے لیے۔ تو ہوا کیا، آپ کے بیٹے کے زمانے میں آئی نہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب پوترے کے زمانے میں آئے، یہ وصیت کر کے 40 سال کا وقفہ گزر گیا۔ 40 سال پہلے بولے میں کھچڑی گرم کر کے رکھوں، ولی آئے تو پہنچا دینا، بندہ نواز رضی اللہ عنہ پہنچا دینا بولے۔ تو ان کے پوترے کے زمانے میں آئے، اور جیسے ہم اولیاء اللہ کی مزارات کی زیارت کرتے، ایک ولی دوسرے ولی کی ویسی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ عنہ بھی حضرت شیخ دکن رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ جب اس مزار شریف پر آئے تو پہلے وہ بولے تھے دکن میں ہمارے گلبرگہ شریف میں ایک بہت بڑے ولی آنے والے ہیں، وہ جب تشریف لائے تو یہ تبرک ان کو پہنچانا۔ اتفاق سے وہ مزار شریف پر بھی تشریف لائے گلبرگہ شریف میں، تو ان کے پوترے سیدی سراج الدین جنیدی رضی اللہ عنہ کے پوترے حضرت سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے دادا جان آپ کی خدمت کے لیے ایک کھچڑی رکھ کے گئے ہیں، وہ تبرک آپ کو پہنچانا ہے۔ کہ کھڑکی بند تھی، قفل لگا ہوا تھا، اور وہ جاتے جیسے حضرت تشریف لے گئے قفل خود بخود کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ کھڑکی کھولے، اندر سے کھچڑی نکالے، دیگچی میں تھی، 40 سال پہلے کھچڑی رکھی گئی، اب نکال کے دیکھ رہے ہیں تو 40 سال پہلے جیسے گرم بھاپیں نکلتے ہیں ابھی بھی گرم گرم بھاپیں نکل رہی ہے۔ 40 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے 40 سال پہلے ہے ابھی تک ایسے گرم ہے۔ دیکھ لیا ایک اللہ کے ولی نے دوسرے ولی کے لیے رکھا، یہ ولی سے بھی کھچڑی کو نسبت ہے انہوں نے رکھا، وہ ولی سے بھی نسبت ہے ان کے لیے رکھا، ولیوں سے نسبت ہو گئی، 40 سال گزر گئے، کھچڑی سلامت۔ اللہ کس طرح اپنے دوستوں پر نگاہ کرم فرماتا ہے۔ یہ تو دوست ہیں، دوستوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں پر بھی پاک پروردگار کی نگاہ کرم رہا کرتی۔ دیکھ رہے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بات منمانے نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جو بھی دیکھنا ہے ابھی بھی جائے گلبرگہ شریف میں، تاجدار دکن کی بھی زیارت کریں، شیخ دکن کی دربار میں جائیں، وہاں بڑا ایک فریم میں لگا ہوا کاغذ ہے، بہت پرانا ہونے کی وجہ سے وہ جا کے سفید جا کے کالے رنگ کا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہے کئی سال پہلے لکھا ہوا ہے، وہ بہت پرانا دکھتا، 100 سال پہلے کا نہیں معلوم، 150 سال پہلے لکھا ہوا نہیں معلوم، 200 سال پہلے پرانا ہوگا، سفید جا کے کالا بن جا رہا۔ اس میں لکھا ہوا ہے 40 سال کے بعد حضرت آئے، کھچڑی دی ہے،
تب بھی